السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے پیارے ناظرین آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو شاد و آباد رکھے۔ عزیز ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی ضروری مسئلہ بتاؤں گا۔ مسئلہ کیا بتاؤں گا؟ وہ مسئلہ یہ بتاؤں گا کہ بہت سارے لوگ انڈے کو ناپاک کر کے کھاتے ہیں، یعنی انڈا کیا ہو جاتا ہے؟ ناپاک ہو جاتا ہے، لوگ اس انڈے کو کھاتے ہیں۔ دوستو، اس مسئلے کی وضاحت میں بعد میں کروں گا، پہلے آئیے ایک تقریر میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ علامہ صاحب کی اس تقریر کو آپ لوگ مکمل سنیں۔ قریب اللہ قریش پر انہیں فتح عظیم عطا کرے گا، شان سے وہ داخل ہوگی۔ جلاس بن سوید نے کہا ہے اگر محمد کو فتح ہو گئی تو ہم گدھے سے بدتر کہلائیں گے۔ دل کا منافق تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ گیا، جبکہ وہ مجلس رسول میں کنٹینیو حاضر ہونے والا شخص اور اپنے بھتیجے کو پکڑ کر کے لانے والا شخص۔ عمیر بن سعد نے کہا چچا آپ ہی تو مجھے لے کر جاتے تھے۔ کہا لے کر جاتا تھا لیکن بڑی بڑی باتیں مت کرو، محمد کی بات اور ہے، قریش کی بات اور ہے۔ عمیر بن سعد وہاں سے فوراً بھاگتے ہوئے نکل آئے کہ چچا کا دماغ خراب ہو گیا ہوگا، یا تو یہ اب تک نہیں جانتے تھے۔ اب بتائیں، بھتیجا خود چچا کی منافقت کو نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ عمیر بن سعد بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ چھوٹی عمر کے تھے، بڑے صحابہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے بار بار کچھ کہنے کی بات کر رہے ہیں، کچھ عرض کرنے کی بات کر رہے ہیں، موقع نہیں مل پا رہا ہے۔ جلاس کو اپنے چچا کو بول کر کے آئے تھے میں آج تیرا بھانڈا پھوڑوں گا، پوری طرح سے تیری پول کھولوں گا، زبردست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر بیان کروں گا۔ وہ گھبرا بھی گیا لیکن بچہ اب دوڑتے ہوئے آ گیا۔ اب یہاں پر تھوڑی دیر کے بعد بار بار وہ اٹھ رہے ہیں، اپنی گردن اٹھا رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا کیا کہنا اٹھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دیا تو کھڑے ہوئے کہا کہ حضور ایک بات عرض کرنی ہے، میرا چچا منافق ہے۔ جلاس بن سوید، سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ جلاس بن سوید سب کی نظر میں ایک نیک شخص تھا، عمر والا شخص تھا، پابندی صوم و صلات، نماز اور روزوں کا بڑا پابند شخص، اور ایک بچہ ایسا کہ صحابہ نے بٹھا دے بیٹھ جا، لگتا ہے اس کے چچا نے مارا ہو رہا ہوگا، اس کے خلاف آ کے شکایت کر دیا، بیٹھ جاؤ۔ پھر وہ کھڑے ہوئے کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی دیکھتے رہے ان کی طرف، بولو۔ اسی اسنا میں جلاس بن سوید دوڑتا ہوا آ گیا، چچا بھی آ گیا، آیا دیکھا کہ شکایت کرنے کے لیے میرا بھتیجا کھڑا ہے، روتے روتے آیا بارگاہ رسول میں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج گھر میں یہ تاخیر سے آیا، میں نے ایک تماچا لگایا تو یہ کہا کہ میں تمہارے خلاف حضور سے شکایت کرتا ہوں، پتہ نہیں میرے بارے میں کیا آ کر کے کہا آپ سے۔ صحابہ نے کہا نہیں ہم کہہ رہے تھے کچھ تو گھر میں جھگڑا ہوا ہوگا اور یہ آ کر کے اس پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ یہ عمیر بن سعد رونے لگ گئے، چھوٹی عمر کے ہیں اور ایک طرف یہ منافق ہے، دوسری طرف بڑے بڑے صحابہ کو قائل کرنا ہے، ان کو کنونس کرنا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دلوں کے حالات کو جانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر تم بولو تمہاری بات کیا ہے۔ عمیر بن سعد نے پوری بات بتائی، میں مجلس سے اٹھ کر کے جب گیا تو میرے چچا نے ایسی ایسی بات کہی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی گردن جھکا لی، ان کی برات میں کچھ نہیں کہا، عمیر بن سعد کی حمایت میں ایک جملہ بھی نہیں فرمایا۔ صحابہ جواب کے انتظار میں، جلاس کھڑا ہے، اچانک جبرائیل امین آیت لے کر کے آ گیا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ کافر ہو چکا ہے اسلام لانے کے بعد جو آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ قرآن کی آیت آئی 10ویں پارے میں، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر بن سعد کی گواہی اللہ نے قبول فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، کسی بھی منافق کو اگر آس پاس پاؤ تو کھل کر کے اس کا اظہار کرو، کوئی تمہاری بات مانے نہ مانے اللہ تمہاری تائید میں ہے، اللہ تمہاری حمایت میں ہے۔ اسی لیے میں آج کہتا ہوں منافقین اگر ہماری جماعت میں کہیں نظر آئیں تو اس کا اظہار ہو، بتا دیا جائے کہ اے مومنین ان منافقین سے بچو جو بظاہر تمہیں اسلام کے نام پر گمراہ کریں گے اور لے جا کر کے کسی اور کی گود میں ڈال دیں گے، تمہیں جہنم کے راستے پر لگا دیں گے۔ عزیزان گرامی، منافقین کی اور علامتیں جو قرآن پاک نے بیان کی وہ سنیں آپ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب مدینہ رسول میں مسجد نبوی میں نام لے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا۔ اب آپ یہ کہتے ہوں گے کہ کسی بھی جماعت کے خلاف، کسی بھی مکتب فکر کے خلاف آپ لوگ کیوں بولتے ہیں؟ میرے عزیزو سنو، باضابطہ مدینہ طیبہ میں مسجدیں بھی بننے لگی تھیں، ایک مسجد نبوی ہے، اور منافقین جب کھل کر کے کچھ نہیں کر پا رہے تھے تو ایک مسجد انہوں نے الگ سے بنانا شروع کیا، ایک الگ سے اپنا مرکز بنا رہے تھے، اور مسجد قباء کے قریب، کہ وہاں سارے لوگ اپنے جمع ہو کر کے گرو گھنٹہ فیصلے کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اس کو مسجد ضرار کہتے ہیں، قرآن پاک میں ہے۔ اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا بہانہ پیش کیا؟ کہا کہ ہم کو لمبا ہوتا ہے مسجد نبوی آنے کے لیے، مسافت زیادہ ہے، ہم وہیں پر نماز پڑھ لیں گے، اپنی جماعت کر لیں گے، کبھی کبھار آپ کے پاس آئیں گے، یہ بہانہ کر کے مسجد بنائیں۔ لیکن اس مسجد میں فتنے ہوتے تھے، سوائے رسول پاک کی گستاخی کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہاں پر ہمیشہ مسلمانوں کو توڑنے کی باتیں ہوتی تھیں، وہ مسلمان ہی تھے، بظاہر چہرے سے مسلمان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اور وہاں بیٹھ کر کے فیصلے اس طرح کے کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ہے ضرر دینے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان فرقہ بنانے کے لیے، لمن حارب اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس مسجد کو ڈھا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت تشریف لائے اور اس مسجد کو بنیادوں سے ختم کر دیا۔ اس کو تو میں نام سے مسجد کہہ رہا ہوں، حقیقت میں وہ مسجد ہے ہی نہیں تھی، مسجد نہیں۔ مسجد کسے کہتے ہیں؟ اسی کی آیت میں 11ویں پارے میں اللہ نے فرمایا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، مسجد وہ ہے جو تقوی کی بنیاد پر رکھی جائے، اللہ رب العزت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کی بنیاد پر رکھی جائے، وہ مسجد ہے۔ اور جس مسجد میں منافقت ہو، وہ چاہے 10 مینار والی ہو کہ 14 مینار والی ہو، اسے مسجد نہیں کہا جائے گا۔ جہاں سے محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو آتی ہے، وہ مسجد اگر جھونپڑی میں بھی ہو تو وہ مسجد ہے، وہ حرم ہے۔ اور اگر بغض رسول اور عداوت رسول جس جگہ سے سنائی دے رہا ہو، وہ مسجد نہیں کہلائے گی میرے عزیزو، ایک پکی عمارت ہے بس، اور کچھ نہیں ہے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا، اقبال نے جو بات کہی وہ بہت سچ کہی ہے، آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ، ہماری سب کی آبرو عزت کس سے جڑی ہوئی ہے؟ نام مصطفیٰ سے۔ اس میں اگر ذرا برابر بھی کمی آ گئی تو سمجھ لو نہ تم مسلمان ہو نہ تم انسان ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے اقبال نے یہ بھی کہا ہے، بمصطفیٰ برسا خیش کے دی ہما اوست، اپنے آپ کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو، اس لیے کہ یہی اصل دین ہے۔ تم اگر ان کی ذات تک پہنچ گئے یہی دین ہے۔ اگر بؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیس، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تم نہیں پہنچ سکے تو پوری زندگی تمہاری بو لہب کی طرح ہے، ابو لہب کی طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے جینا۔ عزیزان گرام وقار، اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نفاق عملی کیا ہے، نفاق اعتقادی کیا ہے۔ کبھی منافق عمل سے ہوتا ہے اور کبھی عقیدے میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ سب کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ عقیدہ سب کا ہے۔ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ قیامت کا ایک دن لانے والا ہے، تقدیر ہے، مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ سب پر ایمان ہے۔ یہ بنیادی ایمان ہے، یہ بنیادی، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ اس میں ذرا برابر رد و بدل نہیں ہوگا، یہ عقیدہ ہے۔ کچھ عمل ہیں، عمل جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ عمل ہے۔ عمل کہتے ہیں ایکٹیویٹیز، آپ کر کے دکھا رہے ہیں۔ اللہ ایک ہے، آپ کر کے کچھ نہیں دکھانا ہے، آپ کو دل میں ماننا ہے۔ فرشتے ہیں اللہ کے، آپ کو کر کے کچھ نہیں دکھانا ہے، دل میں ماننا ہے۔ ایمان دل کا نام ہے اور اسلام یہ عمل کا نام ہے۔ عمل میں اگر کوتاہی کرتا ہے کوئی بندہ تو بزرگوں نے فرمایا کہ اس کے اندر عمل کا منافق آ گیا ہے۔ یعنی ایمان تو دل میں ہے، کہتا ہے اللہ میرا سب سے بڑا ہے، لیکن اسی کی عبادت میں نہیں آتا، تو گویا کہ یہ عمل کا منافق ہے۔
عملی منافقت اس کے اندر آ رہی ہے. اسلام کو سب سے بلند و بالا مذہب سمجھتا ہے, قرآن کو اللہ کی سب سے سچی کتاب سمجھتا ہے, سب سے آخری کتاب سمجھتا ہے, لیکن اس کی طرف کبھی ہاتھ بھی نہیں لگاتا. تو قول اور عمل میں اس کے مخالفت ہے یا نہیں؟ کہتا کچھ اور ہے, کرتا کچھ ہے. اس کے لیے کہتے ہیں یہ نفاق, عملی نفاق ہے. اس کا گناہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر یہ توبہ کر کے مرا تو معاف بھی فرمائے گا اللہ تعالیٰ. یعنی نماز نہیں پڑھتا تھا, روزے نہیں رکھتا تھا, زکوٰۃ میں کچھ خرابی آئی, اسلام کے خلاف کچھ عمل کرتا تھا تو گناہ کبیرہ ہے, لیکن اگر توبہ کر کے مرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی فرمائے گا. اور اگر توبہ کر کے نہیں مرا تھا تو قیامت کے دن اگر اس کی سزا میں جہنم آ گئی تو جہنم میں جائے گا, لیکن ایک نہ ایک دن وہاں سے نکالا جائے گا. یہ نفاق عملی کی بات کر رہا ہوں, عمل میں اگر نفاق آیا تھا تو. اور اگر عقیدے میں منافقت آ گئی, وہ کیسے؟ کہتا ہے اللہ ایک ہے ہمارے سامنے, اور ہندوؤں کے پاس کہتا ہے جتنے تمہارے خدا ہیں اتنے میرے بھی ہیں. عیسائیوں کے پاس کہتا ہے تمہارے ہاں 3 ہیں, میں بھی 3 کو مانتا ہوں. تو یہ اعتقادی منافق ہے, یعنی سب کے پاس جہاں گیا ویسا رنگ ڈال دیا. یہ منافق اعتقادی ہے. قادیانیوں کے پاس گیا, کہا کہ تمہارا جو آخری نبی تم جس کو غلام احمد قادیانی رسول مانتے ہو, میں بھی اس کو رسول مانتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی میں رسول مانتا ہوں. یہ منافق اعتقادی ہے, اس کی بخشش نہیں. یا اگر بغیر توبہ کے مرا تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے اسے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں داخل کرے گا, سب سے نچلے طبقے میں داخل کرے گا. اعتقاد میں نفاق آنے نہ پائے, عمل میں اگر آ گیا تو اس کے توبہ سے معافی کا امکان ہے, بچنے کی صورت ہے. لیکن عقیدے میں اگر منافقت آ گئی تو سمجھ لو میرے عزیزو کوئی تمہاری مغفرت نہیں, بخشش نہیں. سورہ منافقون کی میں آیتیں پڑھتا ہوں, اللہ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, اللہ جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کے جسم تم کو اچھے لگیں گے, منافقین. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ, اللہ فرماتا ہے جب وہ بولیں گے تو تم کو ان کی باتیں اچھی لگنے لگیں گی. وہ ایسا ٹال مٹول کر کے بولیں گے کہ تم کو ان کی باتیں اچھی لگیں گی. ظاہر سی بات ہے اگر صحیح باتیں ہم بتائیں گے تو کڑوی لگیں گے, ہم عیبوں پر اگر انگلی رکھیں تو کڑوی لگیں گے. سود کے خلاف بولیں تو بڈی خور ناراض ہیں, شراب کے خلاف بولو تو شرابی ناراض ہیں. یہ تمام چیزیں تو ہمارے ساتھ ہوتی رہتی ہیں میرے عزیزو. لیکن منافق کرتا کیا ہے؟ کہے تم اپنے اپنے کاموں میں لگے رہو, میں اپنے کام میں لگوں. سمجھوتا کرتا ہے, میں تم کو برا نہیں کہوں گا, تم مجھے برا مت کہنا. یہ سمجھوتا کر کے چلتا ہے منافق. قرآن کہہ رہا ہے جب بھی وہ بات کرے گا تو تم کو اچھا لگے گا. کیوں؟ تمہاری بیماریوں کا وہ ایک بار بھی ذکر نہیں کرے گا. وہ کبھی نہیں بولے گا کہ تم بیمار ہو دل سے, تمہارے اندر خرابیاں ہیں, نہیں بتائے گا. اس لیے تم کو اس کی باتیں اچھی لگنے لگیں. ہماری باتیں کڑوی اس لیے لگیں گی. ظاہر سی بات ہے کہ تمہارے اندر موجود خرابیوں پر اگر ہم انگلی رکھیں گے, کسی کو غصہ آتا ہے, کوئی اگر ایکسیپٹ کرتا ہے تو اچھی بات. اور آگے سنو, یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو, اللہ فرما رہا ہے کہ یہی تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں, ان سے بچاؤ اپنے آپ. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول انہیں جب بلاتے ہیں آ جاؤ تو یہ اپنا منہ پھیر لیتے ہیں, ہم کو رسول کی ضرورت نہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. اے رسول آپ ان کو بلا کر کے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں, اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا. لن یغفر اللہ لہم, اللہ فرماتا ہے ہرگز اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. یہاں تک کہ منافقین کے لیے جتنا سخت تیور قرآن کی آیتوں میں ہے, آپ دیکھیں 10ویں پارے کی آیت ہے, اللہ فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے رسول ان منافقین میں سے جب کبھی کوئی مر جائے تو اس پر نماز نہ پڑھنا. حضور کو حکم ہو گیا, اللہ کے نبی کو جو رحمت للعالمین ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز ان پر جنازہ نہ پڑھنا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, اور نہ ہی اس کی قبر کے پاس کھڑے ہونا. منافق کے لیے اتنا سخت تیور ہے قرآن پاک میں. کیوں؟ یہ ہمیشہ اسلام کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتا رہا, لوگوں کو ورغلاتا رہا, اسلام کے خلاف ان کے دلوں میں زہر گھولتا رہا.
میرے عزیزوں یہ تمہیں معلوم نہیں پڑتا زندگی بھر، اس لیے ایسوں کی دوستی سے محفوظ رہو جو اسلام کی خرابیاں بیان کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں بہت ساری مجلسوں میں یہ شکایتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، کل ہی میرے ساتھ ایک ایسا معاملہ ہوا، ارے ہم سنیوں کا معاملہ ایسا ہے، اتنے خراب ہو گئے اتنے خراب ہو گئے، کیوں تم لوگوں کے ذہن و دماغ میں سنیت کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ دوسروں کی تعریف بیان کرنا، اہل سنت و جماعت کو کمتر بیان کرنا، یہ منافق ہے، منافق ہے جو تمہیں راہ راست سے ہٹانے کے لیے اس کی کمزوریاں بیان کرے گا۔ سیم اس کی مثال یوں ہے، سمجھ لیجئے میں ایک مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، جی جان سے پڑھ رہا ہوں، اچھی پڑھائی ہو رہی تھی، لیکن آپ آئے گھنٹہ بیٹھ کر کے میرے دماغ میں باتیں ڈالنے لگے، اس مدرسے کی یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہاں ایسا پکتا ہے، یہاں ایسا ہوتا ہے، دماغ گھوم گیا، ارے نہیں دوسری جگہ جاتے ہیں۔ ہمارے طلبہ کے ساتھ ہوتا ہے ایسا، اکثر چھوڑ دیتے ہیں، دوسری جگہ جا کر دیکھتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ منافقین تمہارے دین کے ساتھ کرتے ہیں۔ سنیت، اہل سنت، یہ دیکھو یہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اہل سنت و جماعت لوگوں کا نام نہیں ہے، عقیدے کا نام ہے۔ لوگ سب شرابی ہو جائیں، اہل سنت و جماعت پر کچھ فرق نہیں پڑے۔ اہل سنت و جماعت حقانیت کا نام ہے، حقانیت کا نام ہے۔ لوگوں میں اگر خرابی آ گئی تو اس سے اس کا کیا فرق؟ سورج پر اگر آپ الزام لگائیں گے تو یہ بے وقوفی ہے۔ سورج کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے، سورج جیسا چمکتا ہے ویسے ہی چمکتا رہے گا۔ اہل سنت و جماعت ایمان، دین، اسلام اسی طرح سے ایک روشن چیز ہے۔ ہاں، اس کے اجالے میں رہنے والے اگر پورا اجالا نہیں پائے تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ اب مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں، سورج نکلا ہے، آپ گھر میں سارے دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوس رہے ہیں سورج کو، صبح سے ابھی تک سورج آیا ہی نہیں، اور اس سورج سے میرا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ زبردست تقریر، ایسا ہے سورج، ویسا ہے سورج، میاں تو اپنے دروازے کیوں بند کیا؟ قصور تیرا ہے۔ دوسرا ایک آدمی باہر بیٹھا آنکھ بند کر کے، صبح سے آنکھ بند کر کے بیٹھا ہوا اور کہہ رہا ہے سورج بالکل اچھا نہیں، سورج بالکل اچھا نہیں، کبھی اس سے اجالا دکھتا ہی نہیں۔ سورج کا کیا قصور ہے؟ تو صبح سے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے۔ اسی طرح دین اسلام چمکتا ہوا وہ سورج ہے، تم اگر اپنے دل کے دروازے بند کر کے بیٹھے رہو گے، ہو سکتا ہے تمہیں فائدہ نہ پہنچے، اسلام کا اس سے کوئی قصور نہیں۔ میرے عزیزو، اس طرح کی جماعتوں میں منافقین آتے ہیں اور تمہیں ہماری کمیاں اور خرابیاں بتا کر کے اس سے دل برداشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت دعا یہ کرنا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اے دلوں کو پھیرنے والے خدا، میرے دل کو اپنے دین پر ہمیشہ قائم رکھ، میرے دل کو ہمیشہ اپنے دین پر قائم رکھ۔ ہم نے پھرتے ہوئے لوگوں کو بہت دیکھا ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر گئے، در بدر خار پھرتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اب میں آپ کو یہاں پر صاف صاف یہ بتانا چاہوں گا منافقین اس زمانے میں کیسا کام کرتے ہیں۔ یہ تو زمانے رسول کی بات تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے جنگوں میں، جہاد میں، عزیز ساتھیوں کو میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انڈے کو ناپاک کر کے کھاتے ہیں، یعنی اس طریقے سے انڈا کھانا جائز نہیں ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مارکیٹ سے جو ہے انڈا خرید کر لاتے ہیں تو اس انڈے پر گندگی لگی ہوئی ہوتی ہے، یعنی مرغی کی بیٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور لوگ اس کو بغیر دھوئے اسی طریقے سے اس کو ابال لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو کھاتے ہیں، تو وہ جو اس کی ناپاکی والا پانی ہے وہ انڈے میں لگ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے انڈے کا استعمال کرنا روا نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جب آپ مارکیٹ سے انڈا خرید کر لائیں تو اس انڈے کی اس پر جو غلاظت لگی ہوئی ہے، جو گندگی لگی ہوئی ہے، اس گندگی کو صاف کریں، اس کے بعد اس انڈے کا استعمال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔